نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور نیز فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ سب لوگ یا ان میں اکثر لوگ اس صورت میں غور و فکر اور تدبر کرنے میں غفلت کرتے ہیں۔ ابو عبد الرحمن زید بن خالد جہنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں کسی جہاد کرنے والے کو جہاد کا سامان تیار کر کے دیا، بلا شبہ اس نے خود جہاد کیا، اور جو کبھی جہاد کرنے والے کا اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ جانشینی، نگرانی اور خبر گیری کرنے والا بنا، یقیناً اس نے بھی جہاد کیا۔ مسلم و بخاری۔ فوائد اس حدیث نمبر 1، اس حدیث میں ایسا طریقہ کار بتلایا گیا جس پر عمل کر کے جہاد کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اور جہاد کے اجر و ثواب میں سب لوگ برابر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سے تندومند، قوی اور جوان ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ جہاد میں حصہ لینے سے محروم رہ سکتے ہیں، اور یوں ایک نہایت کارآمد عنصر عضو معطل بنا رہ سکتا ہے کہ دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہے، لیکن ان کے پاس صحت، قوت اور جوانی نہیں ہے جو جہاد کے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث میں بیان کردہ طریقہ کار یہ عمل کرنے سے رجال کار اور وسائل دونوں باہم جمع بھی ہو جاتے ہیں اور جہاد کے اجر میں بھی سب برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ قرون اولا میں جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدین مستقل باقاعدہ تنخواہ دار نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل فوج کا ایک نہایت وسیع ادارہ ہے، بلکہ لوگ رضاکارانہ طور پر حصہ لیتے تھے، جیسے آج کل بھی بعض تنظیموں کے تحت لوگ جہاد میں رضاکارانہ حصہ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ایسے ہی ہے رضاکار مجاہدین کے بارے میں ہے، تاہم باقاعدہ فوجی بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ان کی امداد اور ان کے گھر والوں کی خبرگیری بھی اس اجر کا مستحق بن سکتی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حزیل قبیلے کی شاخ بنو لحیان کی طرف، جبکہ وہ مشرک تھے، ایک لشکر ان سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا، ہر دو آدمیوں میں سے ایک ضرور جائے اور ثواب دونوں کے درمیان ہوگا، یعنی دونوں اجر کے مستحق ہوں گے، جہاد میں جانے والا اور اس کے گھر والوں کی خبرگیری کرنے والا دونوں، یعنی حدیث مسلم۔ فائدہ اس میں بھی وہی مذکورہ اصول بیان کیا گیا کہ سب لوگ تو جہاد میں نہیں جا سکتے، تاہم نہ جانے والے اگر مجاہدین کے بال بچوں کی حفاظت اور ان کے ضروریات کی فراہمی کا کام سر انجام دیں گے تو ان کو بھی جہاد کا اجر مل جائے گا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روا جگہ پر ایک قافلے کو ملے۔ آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ۔ تو ایک عورت نے آپ کی طرف ایک بچہ اٹھا کر پوچھا کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس کا اجر تجھے ملے گا۔ حدیث مسلم۔ فائد نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اور وضع و حیبت اتنی سادہ تھی کہ عام صحابہ کے درمیان لوگوں کا آپ کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ اگر بچہ حج کرے تو اس کا اجر والدین کو ملے گا، کیونکہ ابھی وہ خود حج کا مکلف نہیں ہے، اس لیے بلوغت کے بعد اگر یہ بچہ صاحب استطاعت ہوا تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ صغرا ثانی میں کیا ہوا؟ حج کافی نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان امانت دار اور خزانچی جو اس پر عمل کرے جس کا اسے حکم دیا جائے اور پوری خوش دلی سے اسے کامل اور پورا مال دے جس کی بابت اسے حکم دیا گیا، تو وہ بھی 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک شمار ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ جو دے وہ چیز جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ فوائد نمبر 1، اس میں ایک نہایت ہی اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص کو جس کام کا ذمہ دار بیت المال کا امین بنایا جائے وہ اپنی ذمہ داری خوش دلی سے نبھائے، کسی پر حسد نہ کرے، ایذا نہ دے اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرے، تو اسے بھی اس شخص کی برابر کا اجر ملے گا جس نے اس کے ذمے کوئی کام لگایا یا اسے خزانچی بنایا۔ نمبر 2، اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ ہر شخص کو اپنا موضع سپردگی کی گئی ذمہ داری پوری خوش دلی اور رغبت سے ادا کرنی چاہیے۔ بے شک اللہم ربنا جعلنا منہم۔ قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوہ، وقال تعالی اخبارا عن نوح وانصح لکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن تو سب بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ وَعَنْ حُودٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور حضرت ہود علیہ السلام کا قول نقل فرمایا اور میں تمہارے لیے خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ احادیث درج ہے۔ حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی اور اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام مسلمان کی۔ صحیح مسلم۔ فائد نمبر 1، اس میں خیر خواہی کی اہمیت، فضیلت اور اس کی عمومیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کا مطلب ہے کہ اس پر صحیح طور پر ایمان رکھا جائے اور اس کی عبادت اخلاص سے کی جائے۔ کتاب اللہ کی خیر خواہی، اس کی تصدیق، تلاوت کا التزام، اس کی تحریف سے اجتناب اور اس کے احکام پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کی جائے۔ مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کا مطلب ہے کہ حق میں ان کی اعانت، غیر معصیت میں ان کی اطاعت کی جائے، وہ سیدھے راستے سے انحراف کریں تو انہیں معروف کا حکم دیا جائے اور ان کے خلاف خروج و بغاوت سے گریز کیا جائے، الا یہ کہ ان سے کفر سری کا اظہار ہو۔ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان میں دنیا اور آخرت کی اصلاح کے لیے ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، انہیں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ دور حاضر میں امت مسلمہ کی بدحالی کی وجہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کو داؤ لگانے پر لگا ہوا ہے۔ نہ ہم مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی خیر خواہ ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نہ ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات ہی رکھتے ہیں۔
اللہم محفوظنا منہم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ کے ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی، بخاری و مسلم۔ فائدہ اس سے بھی باہم خیر خواہی کی اہمیت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اور زکوٰۃ جیسے اہم ترین فرائض کی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی بیعت لیتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، بخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، یہ حدیث بھی مسلمانوں کی باہمی خیر خواہی کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے بیان میں ہے۔ اگر مسلمان اس حدیث کے مقتضا پر عمل کریں تو مسلمان معاشروں میں جو لوٹ کسوٹ، رشوت، بددیانتی، جھوٹ، فریب اور جعلسازی وغیرہ جیسی اخلاقی بیماریاں عام ہیں، یک لخت ختم ہو جائیں۔ نمبر 2، مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بڑے سنہری اصول بتائے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان ان سب سے غافل ہیں اور یوں ذلت اور بد اخلاقی کے اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ہداہم اللہ تعالی۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال اللہ تعالی كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ قال اللہ تعالی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ وقال اللہ تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، عفو درگزر اختیار کر، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ اور نیز فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ قال اللہ تعالی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اور یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے اور ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کا کہ وہ ارتکاب کرتے تھے، البتہ بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ وقال اللہ تعالی وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کہہ دے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، چنانچہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ وقال اللہ تعالی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ وقال اللہ تعالی
أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر جس چیز کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر بیان کر دے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ظالموں کی سخت عذاب کے ساتھ گرفت کی بے سبب اس کے وہ جو نافرمانی کرتے تھے اور جو نافرمانی کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے بدلے یعنی روک دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کی برائی کو واضح کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حدیث مسلم۔ اس کا فائد کیا ہے؟ نمبر 1، دیکھنے سے مطلب ہے علم میں آنا چاہیے، آنکھوں سے دیکھے یا نہ دیکھے، اس میں اسلامی معاشرے کو منکرات سے روکنے کی ایک نہایت اہم حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان جب تک اس پر عمل کرتے رہے اور بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بلا خوف خطر کسی ملامت سے قطع نظر اور بغیر کسی مفاد کے ادا کرتے رہے تو مسلمان معاشرہ بہت سی قباحتوں اور برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رہا، اور جب مسلمانوں نے اس فریضے کو فراموش کر دیا تو ان کا معاشرہ منکرات کے سلاب بے پناہ کی زد میں آ گیا۔ کاش مسلمان پر اس فریضے کی ادائیگی طرف متوجہ ہوں تاکہ اس سلاب کے آگے بند باندھا جا سکے۔ نمبر 2، انسان کے ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں کم از کم برائی قباحت ضرور ہو۔ اگر برائی کی قباحت اور شناعت ہی دل سے نکل جائے تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر 3، دور حاضر میں نوجوان امت بے جا روی کا شکار ہے اور فطروں کی جس قدر برمار ہے، اس میں اپنے ایمان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ بالخصوص کالج یونیورسٹیوں میں کہ انسان دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، اس سے کم از کم وہ خود تو بہکنے سے بچ جائے۔ اللہم احفظنا منہم، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔